الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، ہر اتوار کو ہمارے پاس درس حدیث کے عنوان سے ایک نشست ہوتی ہے، جس میں ایک حدیث کی کتاب متعین ہے، اس کو پڑھا جاتا ہے اور اس سے جو سبق آموز باتیں ہم لوگوں کو ملتی ہے وہ ذکر کی جاتی ہے۔ لیکن چونکہ آج ربیع الاول کی پہلی تاریخ ہے تو اس لیے یہ ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اس ربیع الاول کے مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ پیدائش کا اور ولادت کا مہینہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان سے جمعوں کے موقعوں پر ہم لوگ بیانات تو سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے متعلق بہت ساری باتیں وہ ہے کہ جن کو جاننے کا اب تک موقع نہیں ملا۔ تو اس کے لیے ان احادیث کے جو دروس ہے اس میں انشاءاللہ اس مہینے میں 5 اتوار ہے، آج کا پہلا اتوار ہے اور آخر جو اتوار ہے وہ 15 اکتوبر کا اتوار ہے۔ تو انشاءاللہ ہر اتوار میں کچھ منتخب ابواب جو ہے ان کو آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ ہماری یہ فکر اور کوشش ہونی چاہیے کہ جو آج سلسلے میں ہم بیٹھ رہے ہیں ابتدائی درس میں، تو اختتام تک جتنے 5 نشستیں ہوں گی، 5 پروگرام ہوں گے اور 5 دروس ہوں گے، ان تمام میں شریک ہونے کی کوشش کرے تاکہ سلسلہ وار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق اہم اور بنیادی معلومات ہم لوگوں کو حاصل ہو جائے۔ انشاءاللہ آخری جو عنوان ہوگا، آخری دن ہوگا، ایک بڑے پیمانے پر ہم اس کو ایک سیرت کے جلسے کے عنوان سے بھی کریں گے، بڑے عالم دین کو بلائیں گے جن کے ذریعے یہ جو سلسلہ ہے ان کے ذریعے انشاءاللہ مکمل کروائیں گے، تاکہ ہم لوگ عام طور پر ہماری زندگی کا اگر ہم جائزہ لے کر دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اتنی زندگی گزر گئی ہے، کتنی مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے اور جا رہا ہے، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے تعلق ہونا چاہیے اور آپ کی ذات بابرکت کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے، وہ ہم مسلمانوں کے پاس نہیں ہے۔ اگر کوئی ہم سے یہ پوچھ لے کہ تم اپنی نبی کے حلیہ اور نبی کی سیرت بیان کرو تو ہم بیان نہیں کر سکتے، بس جو کچھ ہم جمعوں کے موقع پر سن رکھے ہیں انہی باتوں کو ہم لوگ نقل کر دیتے ہیں، اس کے علاوہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم کو نہیں معلوم ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو کتاب کا آغاز کیا جا رہا ہے وہ شمائل ترمذی کے نام سے کتاب ہے، جس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے۔ امام ترمذی بڑے محدثین میں سے ہیں، حدیث کی 6 بڑی کتابیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں ان میں سے ایک جامع ترمذی بھی ہے، اسی کے یہ مصنف ہے۔ ترمذی شریف کے آخر میں انہوں نے اس کو شمائل کے نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے متعلق معلومات کو جمع کیا ہے۔ سیرت کے نام سے 2 چیزیں ہیں، بلکہ علماء نے لکھا ہے احادیث کے 48 شعبے ہیں، جن میں سے ایک شعبہ سیرت کا ہے اور ایک شعبہ شمائل کا ہے۔ شمائل ترمذی اس کتاب کا نام ہے۔ شمائل کے معنی آتے ہیں عادت، خصلت اور انسانی زندگی سے متعلق معلومات۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق معلومات، جیسے یہاں پر ہے کہ نبی کا حلیہ مبارکہ، نبی کا حلیہ کیسا تھا، نبی کے بال کیسے تھے، نبی کا کھانا کیسا تھا، نبی کا لباس کیسا تھا، نبی کا چلنا پھرنا کیسا تھا، نبی کی گھر کی زندگی کیسی تھی، نبی کے لوگوں کے ساتھ معاملات کیسے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے جڑی ہوئی ساری باتوں کو اس میں جمع کیا گیا ہے۔ محدثین نے بہت سی کتابیں لکھی ہے اس عنوان سے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو شمائل ترمذی کو پوری دنیا میں مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح سننے کا موقع مل رہا ہے، لیکن جو عالم کورس کرتے ہیں
آخری سال جس میں حدیثیں پڑھائی جاتی ہے، اس آخری حدیث کے سال کے اندر اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے۔ میں نے دارالعلوم دیوبند کے نائب محتمم حضرت مولانا عبد الخالق مدراسی صاحب دامت برکاتہم سے اس کتاب کو پڑھا ہے، اور بڑے اہتمام کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے، بڑے عشق میں ڈوب کر اور محبت کے ساتھ، اور اس بات کی تلقین کرتے ہوئے کہ تم یہ سمجھو اگر اپنی آنکھوں سے نبی کو نہیں دیکھا ہے تو نبی کے بارے میں کانوں سے سن کر یہ تصور کرو کہ نبی کا سراپا تمہارے سامنے ہے، نبی کی ذات مبارکہ تمہارے سامنے ہے۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے محدث گزرے ہیں، ان کا ایک قول ہے کہ بعض اوقات آنکھوں سے پہلے کان عشق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی کسی کو آنکھوں سے دیکھے بغیر بھی باتیں سن کر آدمی کسی کے عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو ہمارے نبی کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، ہم نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، لیکن نبی کی باتیں اتنی زیادہ کتابوں میں موجود ہے، اگر ہم اس کو پڑھیں گے، اس کو سنیں گے، اس کو جانیں گے تو دیکھے بغیر بھی ہم نبی سے محبت کرنے والے بنیں گے۔ ہم کو نبی کے بارے میں معلومات نہیں ہے، ہم بس یہ جانتے ہیں کہ نبی سب سے زیادہ حسین تھے، لیکن جب نبی سب سے زیادہ حسین تھے تو اس حسن والے نبی کو ہم اپنائیں کیوں نہیں؟ ان کی ذات کو، ان کی صفات کو، ان کے عادات و اخلاق کو اپنانے والے کیوں نہ بنے؟ تو بہرحال یہ شمائل ہے۔ شمائل یہ عربی زبان میں جمع کا لفظ ہے، اس کا جو واحد آتا ہے، بعض علماء نے کہا کہ شمال اس کا واحد آتا ہے، بعض نے کہا شمیلہ اس کا واحد آتا ہے، اس کے معنی عادت اور خصلت کے ہے، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی سے متعلق تفصیلات کو جمع کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی دیکھیے حضرات صحابہ اکرام کا احسان ہے اس امت پر کہ انہوں نے نبی سے اس درجے ٹوٹ کر اور بے پناہ محبت کی کہ نبی کی ہر ادا کو نقل کر کے امت کے سامنے بتایا، اتنا اہتمام کے ساتھ کہ نبی کے سر اور داڑھی کے بالوں میں کتنے بال سفید ہو گئے تھے وہ تک صحابہ نے شمار کیا۔ جبکہ آپ جانتے ہیں روایتوں میں یہ بھی ہے کہ صحابہ ادب و احترام کے ساتھ نبی کی مجلس میں بیٹھتے تھے۔ بعضوں نے یہ نقل کیا ہے کہ ایسا بیٹھتے تھے گویا کہ ایک چٹان ہے، حرکت نہ کرے، جس پر اگر کوئی پرندہ آ کر بیٹھ جائے تو پرندہ یہ سمجھے کہ انسان نہیں۔ اتنا ادب و احترام کے ساتھ نبی کی مجلس میں بیٹھا کرتے تھے۔ اور ان کے بارے میں یہ بھی لکھا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے دیکھتے تو صحابہ ادب سے اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتے، اور جو نبی کی نگاہیں نیچی ہوتی تو صحابہ ٹکٹکی باندھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کو دیکھتے رہتے، اور ان کے دلوں کو تسکین ملتی، ان کے قلب کو آرام اور راحت ملتی تھی۔ اور اسی عشق محبت میں ڈوب کر انہوں نے پورے نبی کی سیرت کو بیان کیا، پورے نبی کی ذات کو بیان کیا، نبی کے حلیے مبارکہ کو، آپ کی آنکھیں کیسی تھی، آپ کی ناک کیسی تھی، آپ کا چہرہ کیسا تھا، آپ کے ہاتھ کیسے تھے، آپ کے پاؤں کیسے تھے، آپ چلتے کیسے تھے، آپ بولتے کیسے تھے، آپ کے دانت کیسے تھے، یہ ساری چیزوں کو ان لوگوں نے بیان کیا۔ یہ صحابہ اکرام نے، دنیا کی تاریخ میں کوئی اور ایسا انسان نہیں گزرا، کوئی اور ایسا نبی نہیں ہے کہ جن کی تاریخیں اس درجے محفوظ ہو۔ اگر آپ عیسائیوں سے پوچھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تفصیلات بیان کرو، وہ اتنا بیان نہیں کر سکتے جتنا کہ قرآن کریم میں بیان کیا گیا ہے۔ نہ یہودیوں کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے بارے میں ساری تفصیلات محفوظ ہے۔ ایک مسلمان ہے جن کو فخر کرنا چاہیے کہ نبی کی پوری زندگی کو جمع کیا گیا ہے، اور ایسا ہی اٹکل نہیں بلکہ اب یہ ایک کتاب ہے جس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 400 حدیثوں کو جمع کیا ہے 56 ابواب میں، 56 ابواب کے اندر 400 حدیثوں کو جمع کیا ہے۔ اب آپ دوسروں کا مقابلہ کریں گے تو دنیا کی کوئی تاریخ نہیں بتا سکتی کہ ان کے کوئی بڑے آدمی کی پوری زندگی کو اس طرح جمع کیا گیا ہے۔ آدمی دنیا میں چاہتا ہے کہ میں جس کو اپنا رہبر بناؤں، رہنما بناؤں، اس کی زندگی کامل ہو، مکمل ہو، لیکن کسی کے پاس کامل و مکمل زندگی مسلمانوں کے علاوہ، نبی کے علاوہ نہیں ملے گی کہ مسلمان ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نبی کی سیرت کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو مشن تھا، اپنا جو کام تھا، اپنی جو ذمہ داری تھی پوری ادا بھی کر دی۔ دنیا میں کتنے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں اور مر گئے ہیں، ان کی اب آپ جب ہسٹری پڑھیں گے، تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کی خواہش تھی کہ اگر کچھ اور وقت مل جاتا تو وہ یہ کام بھی کر دیتا۔ بڑے بڑے شاعر گزرے، بڑے بڑے جرنل گزرے، بڑے بڑے لیڈر گزرے، بڑے بڑے رہنما گزرے، لیکن وہ آخر میں حسرت لے کر گئے،
تمام خواہش کو لے کر گئے کہ میری زندگی نے اگر پوری وفا کی ہوتی، میری زندگی کی اگر موقع دیتی تو میں اور بھی کام کر لیتا، لیکن میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد صرف 23 سال کے عرصے میں اپنی پوری ذمہ داری کو ادا فرما دیا۔ اللہ نے جس مقصد کے لیے، جس مشن کے لیے، جس کام کے لیے ان کو بھیجا تھا، انہوں نے اپنا کام پورا کیا۔ چنانچہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ جانتے ہیں 1,24,000 صحابہ کا مجمع تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تھا کیا میں نے اللہ کی امانت تم تک پہنچا دی ہے؟ تو سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کر کہا تھا اے اللہ کے نبی، آپ نے اللہ کی امانت ہم تک پہنچا دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بار بار اقرار کروایا۔ صحابہ نے جواب دیا کہ آپ نے اللہ کی دی ہوئی امانت کو ہم تک پہنچا دیا۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا کہ انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا ہے کہ جس کام کے لیے آپ نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے میں نے اپنا کام پورا کر دیا ہے۔ تو ہر اعتبار سے آپ دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے نبی کی زندگی کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، رہنمائی کے اعتبار سے، اسوے کے اعتبار سے، آپ مقتدیٰ بنانے کے اعتبار سے، تو اس زندگی کو ہماری سیرت اپنی زندگی میں لانا، اس سیرت کو ہماری زندگی میں لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے جو آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہ شمائل ترمذی جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی جمع کی ہوئی کتاب ہے، 400 حدیثوں کے ذریعے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 56 بابوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مختلف حالات کو بیان کیا ہے۔ باب کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے اس سے پہلے سنا ہے، باب کہتے ہیں کسی ایک عنوان، ایک ٹاپک کے تحت حدیثوں کو جمع کرنا، ایک عنوان کے تحت پوری حدیثوں کو جمع کرنے کو باب کہتے ہیں۔ گویا کہ وہ ہیڈنگ ہوتی ہے، اس کے تحت، اس باب کے تحت جتنے روایتیں ہیں ان روایتوں کو جمع کرنا، اور ان روایتوں کی تحقیق بھی ہوئی اور اللہ کے نبی کے اس اسوے کو بیان کرنے والے صحابہ کرام کے حالات کو بھی جمع کیا گیا۔ صرف صحابہ کے حالات کو جمع نہیں کیا گیا، تابعین کے حالات، تبع تابعین کے حالات، اللہ کے نبی کے دور سے لے کے آخر تک جن لوگوں نے حدیث کو بیان کیا، جس کو آپ راوی کہتے ہیں، ان تمام راویوں کے حالات کو بھی بیان کیا گیا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم لوگوں نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے، اپنے نبی کی تعریف تم بڑا چڑھا کر کرتے ہو، دنیا میں کسی کو کہنے کا یہ موقع نہیں ہے۔ بڑے بڑے انگریز رائٹروں نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ اسلام میں وہ خوبی ہے کہ محمد کے چاہنے والوں نے محمد کی زندگی کو محفوظ نہیں کیا، بلکہ ان کی زندگی کو محفوظ کرنے کے لیے 5 لاکھ سے زائد راویوں کی زندگی کو محفوظ کر دیا، کہ کسی بھی ایک حدیث کی لڑی میں، سلسلے میں، چین میں جتنے راویاں آئیں گے ان تمام راویوں کے حالات بیان کیے گئے۔ اگر کسی ایک راوی کے اندر کسی بھی طرح کی کمزوری آ گئی تو پھر حدیث کی صحت پہ اثر پڑ جاتا ہے۔ تو یہ بنیادی اہمیت ہم لوگوں کو ہونا چاہیے، اس کی حقیقت ہم لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے۔ تو یہاں سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو شروع کیا ہے، پہلا باب ہے باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت آپ کے سامنے 4 باب، 4 عنوانات ذکر کیے جائیں گے۔ ہر اتوار کو کچھ زیادہ ذکر کیے جائیں گے، آدھے گھنٹے کی انشاءاللہ نشست ہوگی، آدھے گھنٹے کے اندر اس کو سمیٹ دیا جائے گا۔ آپ بشاشت کے ساتھ بیٹھے، ادب کے ساتھ بیٹھے اور اس جذبے اور محبت کے ساتھ بیٹھے کہ انشاءاللہ میں اپنے نبی کے سراپا کو، ان کے ظاہر و باطن کو، ان کے حسن و جمال کو، ان کے فضل و کمال کو سننے کے بعد اپنی زندگی کو ایسے بنانے والا بنوں۔ اب میں اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کتنے سالوں کی زندگی ہم لے کر آئے ہیں، ایک نہ ایک دن ہمیں مرنا ہے۔ ہم اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تو نہیں ہیں۔ جب مرنا ہے تو اپنے آپ کو ایسا کیوں نہ بنائیں جس کو دیکھنے پر اللہ کو محبت آ جائے۔ جو نبی کے جیسا بننا چاہے گا اللہ کو اس پر بھی محبت آئے گی، جس جو نبی کے جیسے عادات، اطوار، ظاہر، باطن، اخلاق، عادات سب بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں سے بھی محبت کرے گا۔ اب یہاں پر ہے پہلا باب ہے باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے بارے میں یہ عنوان ہے۔ حلیہ کس کو کہتے ہیں؟ ظاہر کو، ظاہر کو حلیہ کہتے ہیں، سراپا کو، سر کے بال سے لے کر پیر تک کا جو نقشہ ہوتا ہے انسان کا، اس کو آپ جب بیان کریں گے اس کو حلیہ کہتے ہیں۔ اب اس کے تحت اس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 14 حدیثیں ذکر کی ہے۔
بابو اللہ کے نبی کے حلیے کے اندر 14 حدیثیں بیان کی ہے. ان ساری حدیثوں میں بعض روایتیں ایسی ہے کہ جن میں خلاصہ آ گیا ہے، بعض روایتیں الگ الگ ہے، بعض کا بعض میں تذکرہ ہے، بعض کا بعض میں. تو ہم ان میں سے چند منتخب روایتیں آپ کے سامنے پڑھ کر سنائیں گے جن کے اندر سارا خلاصہ آ گیا ہے. پہلی حدیث ہے، یہ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے. وہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر ولا بالابیض الامحق ولا بالآدمی ولا بالجعد القطعی ولا بالسبت. بعث اللہ تعالی علی رأس 40 سنة فأقام بمکة 10 سنین وبالمدینة 10 سنین فتوفاه اللہ تعالی علی رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. اس میں انہوں نے بیان کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ بہت لمبے قد کے تھے نہ بہت پستہ قد تھے، اور رنگ کے اعتبار سے نہ بالکل سفید چونے کی طرح تھے نہ بالکل گندم کی طرح سانولا پن تھا، بلکہ 14ویں رات کے چاند سے زیادہ روشن اور پر نور چہرہ تھا آپ کا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے نہ بالکل گھنگریالے تھے. 40 برس کی عمر میں حق تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا. 10 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینے میں رہے، اس کے بعد 63-60 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. یہ انہوں نے ایک حدیث نقل کی ہے، جبکہ دوسری حدیثوں میں ہے کہ 13 سال مکے میں رہے نبی بننے کے بعد، 10 سال مدینے میں رہے اور 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی. انہوں نے جو یہاں پر 60 سال کا ذکر کیا، 10 سال مدینہ اور 10 سال مکہ ذکر کیا، وہ اس واسطے کیا کہ عرب کے اندر ایک رواج تھا کہ اوپر کے جو عدد ہوتے تھے، اوپر کی جو گنتی ہوتی تھی اس کو بیان نہیں کرتے. مثال کے طور پہ 63 ہے تو وہ 60 کہہ دیا کرتے تھے خلاصہ، 43 ہے تو 40 کہہ دیا کرتے تھے. اوپر جو کسر آتا ہے، ایکسٹرا گنتی آتی ہے، اس کو بیان نہیں کرتے تھے. جبکہ اصل کے اعتبار سے 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 13 سال مکے میں رہے 53 ہو گئے، 10 سال مدینے میں رہے 63 ہو گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے وفات دی. آخر میں ہے کہ 20 بالوں سے زیادہ آپ کے سر اور داڑھی کے اندر سفید بال نہیں تھے. آگے سفید بالوں کا باضابطہ پورا ذکر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب اس کے اندر جو بڑی روایتیں ہیں ان روایتوں کو آپ دیکھیے. ایک بڑی روایت ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا بیان کرتے ہیں. ابراہیم بن محمد جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی پوتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کا بیان فرماتے تو کہا کرتے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نہ زیادہ لمبے تھے نہ زیادہ پست قد تھے، بلکہ میان قد لوگوں میں تھے. میان قد لوگوں میں تھے. محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے سب لوگوں میں ٹھہرتے تو اللہ کے نبی بلند دکھائی دیتے. اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ معجزہ عطا فرمایا تھا، سارے لوگوں میں اونچی شان آپ کی ہوتی. باطنی اعتبار سے بھی اونچی شان تھی اور ظاہری اعتبار سے بھی جب مجمع میں ہوتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب میں الگ نمایاں نظر آتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درمیان قد کے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال نہ بالکل سیدھے تھے اور نہ ہی بالکل گھنگریالے پیچیدہ تھے، بلکہ تھوڑے سے ہلکے گھنگریلو بال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. نہ آپ موٹے بدن کے تھے نہ گول چہرے کے، البتہ چہرے میں تھوڑی سی گولائی آپ کے تھی. آپ کی مبارک آنکھیں نہایت سیاہ تھی اور پلکیں لمبی تھی. بدن کے جوڑے کے ملنے کی ہڈیاں موٹی تھی جیسے کونیوں کی ہڈیاں اور گھٹنوں کی، اور ایسے ہی دونوں موہنوں کے درمیان کی جگہ بھی موٹی اور پرگوش تھی. آپ کے بدن مبارک پر معمولی طور سے زائد بال نہیں تھے، بلکہ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے بدن پر زیادہ بال ہوتے ہیں. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر زیادہ بال نہیں تھے، بلکہ آپ کے سینے مبارک سے ناف تک بالوں کی ایک لکیر تھی. آپ کے ہاتھ اور قدم مبارک پرگوش تھے. جب آپ تشریف لے جاتے چلتے تو قدموں کو قوت سے اٹھاتے گویا کہ پستی کی طرف چل رہے ہیں، یعنی بلندی سے کوئی آدمی نیچے اترتا ہے تو چلنے کا جو انداز ہوتا ہے اس انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلا کرتے تھے. جب آپ کسی کی طرف توجہ فرماتے تو پورے مبارک بدن کے ساتھ توجہ فرماتے، یعنی پورا اس کی طرف مڑ کر اس سے بات کرتے. ایسا نہیں کہ صرف گردن پھیر دی یا پھر آنکھوں کے اشارے سے بات کرتے، بلکہ سامنے والے کو پوری توجہ کے ساتھ اگر کوئی بات کرنا چاہتا تو پورا اپنے رخ مبارک کو، اپنے جسم مبارک کو اس کی طرف موڑ لیتے اور اس کی طرف متوجہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا کرتے تھے.
اسی طرح آپ کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت تھی، دونوں شانے یعنی دونوں مہنڈوں کے درمیان مہر نبوت تھی۔ آپ خاتم النبیین تھے، آپ سب سے زیادہ سخی دل والے تھے، سب سے زیادہ سچی زبان والے تھے، سب سے زیادہ نرم طبیعت والے تھے، سب سے زیادہ شریف گھرانے والے تھے۔ آپ کو جو شخص یکایک اچانک دیکھتا تو رعب میں پڑ جاتا۔ آپ کا دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا فرمایا تھا، اچانک دیکھنے کے بعد سامنے والے آدمی پہ ہیبت طاری ہو جاتی۔ یہ علماء نے یہ بھی لکھا ہے، جو بندہ جس قدر اللہ سے زیادہ تعلق رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اپنا رعب رکھتا ہے کہ سامنے والا اس سے ڈرتا ہے۔ جیسے بعض اوقات ہم کسی نیک اللہ والے کے سامنے جانے سے جھجکتے ہیں کہ بھئی اللہ والے ہیں، ان کا رعب ہوتا ہے۔ تو جب ایک عام اللہ والے کا رعب ہو سکتا ہے تو سید الاولیاء، سید الانبیاء کا رعب کتنا ہوگا؟ یہ اچانک دیکھتا تو آدمی رعب میں پڑ جاتا، لیکن جو آپ کے ساتھ رہتا، اٹھتا بیٹھتا، آپ سے تعلق کو پیدا کرتا، آپ کے اخلاق سے متاثر ہو جاتا تو آپ سے گھل مل جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تھے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر کوئی حلیہ بیان کرنا چاہے تو وہ بس یہ کہہ سکتا تھا کہ نہ حضور سے پہلے دیکھا کسی کو ایسا، نہ حضور کے بعد کوئی ایسا آیا ہے۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص صحابی تھے، شاعر تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا تھا کہ آپ ایسے پیدا ہوئے ہیں جیسا گویا کہ آپ نے خود چاہا تھا اللہ سے کہ اللہ مجھے ایسا بنائیے۔ کسی ماں نے ایسے بچے کو آج تک جنا نہیں ہے، کوئی آج تک ایسے حسن و صورت کو لے کر پیدا نہیں ہوا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مصر میں حضرت یوسف کو دیکھ کر عورتوں نے ان کے حسن سے متاثر ہو کر انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر میرے سرکار کو دیکھتی تو اپنے دلوں کو چھریاں چلا لیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا حسن عطا فرمایا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کا پورا حسن دنیا میں ظاہر نہیں کیا۔ اگر پورا حسن ظاہر ہو جاتا تو دنیا میں انسانوں کی آنکھوں میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ نبی کا دیدار کر سکتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بلکہ بعد آگے امام قرطبی نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہر ایمان والے کو اس پر ایمان بھی رکھنا چاہیے کہ میرے نبی کے جیسا ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے کوئی آیا بھی نہیں ہے۔ یہ صرف باتیں نہیں تھی بلکہ حقیقت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو ایسا جمال، ایسا حسن اور ایسی خوبصورتی عطا فرمائی تھی۔ یہ روایت کس کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے جو منقول تھی۔ آگے یہ حلیہ مبارکہ میں ایک مشہور روایت ہند ابن ابی حالہ کی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نسبتی ہوتے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کے دوسرے شوہر کی اولاد تھی۔ اللہ کے نبی سے جب ان کا نکاح ہوا تو اللہ کے نبی نے ان کو اپنے پاس لے لیا تھا۔ وہ اللہ کے نبی کا حلیہ بیان کرتے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ جو چھوٹے نواسے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے نبی کے انتقال تک حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی جو عمر تھی وہ 7 سال کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی کبھی اپنے ماموں سے یعنی ہند ابن ابی حالہ سے بار بار کہتا تھا کہ وہ نبی کا حلیہ بیان کرے، چونکہ بڑے محبت کے ساتھ، بڑے پیار میں وہ نبی کا حلیہ بیان کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ماموں جان سے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارکہ سے متعلق فرمائیں، تو حضرت حسن سے انہوں نے فرمایا کہ آپ خود اپنی ذات والا صفات کے اعتبار سے شاندار تھے، دوسروں کی نظروں میں بڑے رتبے والے تھے، آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا، آپ کا قد بالکل متوسط نہ تھا نہ بالکل لمبا تھا، درمیانی تھے، آپ بال مبارک کسی قدر بل کھائے ہوئے تھے، سر کے بالوں میں اتفاقاً خود مانگ نکل آتی تو مانگ رہنے دیتے، ورنہ آپ خود مانگ نکالنے کا اہتمام نہ فرماتے۔ آگے اس کی تفصیل آئیں گی کہ اللہ کے نبی سر کے بالوں میں مانگ نکالا کرتے تھے، کیسے نکالا کرتے تھے، وہ اس کی تفصیل آگے آ جائے گی۔ جس زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد زیادہ تھے تو بالوں کی کیفیت یہ تھی کہ کان کی لو سے بال بڑھ جایا کرتے تھے، آپ کا رنگ مبارک نہایت چمکدار تھا، پیشانی کشادہ، آپ کے ابرو یعنی بھاؤں باریک اور گنجان تھے، اور دونوں بھوؤں کے درمیان فاصلہ تھا، دونوں بھویں جدا جدا تھی، بھو ملے ہوئے نہیں تھی، آپ کے ابرو ایک دوسرے سے ملے ہوئے نہیں تھی، ان دونوں بھووں کے درمیان، ان ابرو کے درمیان ایک رگ تھی جو غصے کے وقت وہ رگ پھل جایا کرتی تھی، ابھر جایا کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ کی ناک مبارک بلندی مائل تھی اور اس پر ایک چمکدار نور تھا،
ابتدا میں دیکھنے والا آپ کو بڑی ناک والا سمجھتا، لیکن غور سے معلوم ہوتا کہ حسن و چمک کی وجہ سے بلند معلوم ہوتی، ورنہ فی نفسی ہی زیادہ بلند نہ تھی۔ آپ کی داڑھی مبارک بھرپور اور گنجان بالوں کی تھی، آنکھ مبارک کی پتلی نہایت سیاہ تھی، رخسار مبارک ہلکے تھے، گوشت لٹکا ہوا نہ تھا۔ آپ کا دہن مبارک یعنی منہ اعتدال کے ساتھ کشادہ تھا، آپ کے دندان مبارک باریک آبدار تھے، اور ان کے سامنے کے دانتوں میں باریک فصل تھی، باریک ساندیں تھی سامنے کے دانتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سینے سے ناف تک بالوں کی باریک لکیر تھی، آپ کی گردن مبارک ایسی خوبصورت اور باریک تھی جیسا مورتی کی گردن صاف تراشی ہوئی ہوتی ہے، اور رنگ میں چاندنی جیسی صاف اور خوبصورتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ مضبوط اور گوشت والے تھے، اور بدن انتہائی مضبوط تھا، پیٹ اور سینہ مبارک برابر تھا، سینہ کشادہ اور چوڑا تھا، آپ کے دونوں مہنوں کے درمیان کے قدرے فاصلہ تھا، جوڑوں کی ہڈیاں مضبوط تھی، کپڑا اتارنے کی حالت میں آپ کا بدن مبارک روشن و چمکدار نظر آتا۔ ناف اور سینے کے درمیان ایک لکیر تھی، بالوں کی بالکل باریک۔ اس لکیر کے علاوہ دونوں سینے کے اوپر کے حصے میں بال نہیں تھے، البتہ دونوں بازوں اور کندھوں اور سینے مبارک کے بالائی حصے پر بال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلائیاں دراز تھی، ہتھیلیاں فراخ تھی، نیز ہتھیلیاں پرگوشت تھی، پاؤں اور ہاتھ کی انگلیاں برابر تھی، نلامی آپ کے تلوے قدرے گہرے تھے اور قدم ہموار تھے۔ اتنی باریکی کہ آپ اندازہ لگائیے صحابہ نے کس قدر باریکی کے ساتھ آپ کی ذات کو دیکھا ہے، اور آپ کے کمالات کو جمع کیا ہے، اور آپ کی خوبصورتی کو دیکھا ہے۔ یہ اس کے اندر انہوں نے بیان کیا۔ بعض روایتوں میں بعض صحابہ نے فرمایا، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ کے آنکھوں کی پتلی جو تھی کالی، وہ انتہائی سیاہ تھی، اور بازو جو سفید حصہ ہے اس میں لال لال لکیریں تھی، جس سے انسان کا حسن اور زیادہ چمک جاتا ہے۔ سفیدی کے اندر لال لال لکیروں کی ڈوریاں تھیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے بارے میں ہے۔ آگے کا باب ہے باب ما جاء فی خاتم النبوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت، مہر نبوت کے باب میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی بنا کر بھیجے گئے، آپ کے بعد کوئی آنے والا نبی نہیں تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ظاہری علامت آپ کے جسم مبارک پر رکھی تھی جس کو مہر نبوت کہتے تھے۔ اس کے بارے میں یہاں پر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 حدیثیں نقل کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت کے بارے میں۔ اس میں سب سے بڑی جو روایت ہے وہ دوسری روایت آگے روایتوں میں ہے۔ ایک صحابی سب سے پہلے فرماتے ہیں، حضرت سائب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سائب ابن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے دعائیں دی۔ اس وقت میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شانوں کے درمیان، دونوں مہنوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا۔ اب اس کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے، آپ کی پیدائش کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مہر نبوت رکھا تھا۔ مہر نبوت کیا تھا؟ اس کے بارے میں ہے کہ ایک گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا جس کے اوپر بعض نے کہا کہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، بعض نے کہا کہ ایک اور عربی عبارت تھی کہ جس کا مطلب یہ تھا کہ آپ جہاں جائیں گے آپ کامیاب و کامران ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہر نبوت رکھی تھی جو آپ کے خاتم النبیین ہونے کی ایک علامت تھی۔ اس سلسلے میں بڑی جو روایت ہے وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ سلمان فارسی جن کی بڑی عمر تھی، تقریباً 300 سال وہ دنیا میں زندہ رہے، اور کئی خاندانی اعتبار سے وہ بت پرست تھے، کئی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ حق کی تلاش کا جذبہ رکھا تھا۔ وہ حق کو تلاش کرتے آخر میں مدینے میں ایک یہودی کے پاس غلام بن کر جینے لگے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منتقل ہوئے تو آپ کے آنے کی خبر معلوم ہوئی۔ وہ حق کی تلاش میں تھے، وہ گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے۔ ان کو معلوم تھا، وہ آسمانی کتابوں کو پڑھے ہوئے تھے، ان کو معلوم تھا آخری نبی کی کیا علامات ہوں گی، کیا پہچان ہوں گی۔ چنانچہ اس پہچان کے مطابق وہ پہلی مرتبہ آئے، کھجور کچھ لے کر اللہ کے نبی کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ صدقہ ہے آپ کے لیے اور آپ کے دوستوں کے لیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں اور میرے گھر والے صدقہ استعمال نہیں کرتے، ہم ہدیہ لیتے ہیں، آل محمد پہ صدقہ حرام ہے۔ وہ ان کو اطمینان ہو گیا کہ پہلی علامت پائی گئی، چلے گئے۔ دوسرے دن پھر کھجور لے کر آئے اور اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان نے فرمایا کہ یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ اللہ کے نبی خود بھی کھائے، جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے ان کو بھی کھلایا۔ اس کے بعد وہ آپ کے پیچھے چل رہے تھے بار بار، ایک فکر مند آدمی جیسا
کسی کام کی تلاش میں پھرتا ہے، اللہ کے نبی سمجھ گیا کہ کیا چاہتے ہیں، اپنی چادر کو تھوڑا سا پیچھے سے ہٹایا، انہوں نے مہر نبوت کو دیکھا، فوری چومنے لگے اور رونے لگے۔ اللہ کے نبی نے ان کو سامنے بلایا، پھر فرمایا کیا ماجرا ہے؟ تو انہوں نے اپنی تقریباً 250 سالہ زندگی کی پوری تفصیل سنائی کہ میں حق کی تلاش میں کیسے نکلا تھا اور آخر میں آپ کے پاس آنے کے لیے میں کتنی مدت رہا۔ اس کے بعد انہوں نے فرمایا میں ایک یہودی کا غلام ہوں۔ اللہ کے نبی نے ان سے فرمایا کہ تم یہودی سے ایک معاہدہ کر لو، اس کو مکاتبت کہتے ہیں۔ معاہدہ یہ کہ غلام یہ کہے کہ میں اتنا کما کر تم کو دوں گا، تم مجھے آزاد کر دینا۔ چنانچہ حضرت سلمان فارسی اللہ کے نبی کی ہدایت کے مطابق گئے اور جا کر ان سے معاہدہ کیا۔ 40 اوقیہ سونا اور 300 کھجور کے درخت پر معاہدہ ہوا۔ اللہ کے نبی نے اپنے دست مبارک سے 299 کھجور کے درخت لگائے اور اللہ کے نبی کی برکت سے 1 سال کے اندر کھجور پر درخت پر کھجور بھی آ گئے، ایک کھجور کے درخت پر پھل نہیں آئے۔ تو اللہ کے نبی نے معلوم کیا تو حضرت عمر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ میں نے لگایا تھا، شاید اس واسطے اس پر کھجور نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے اس کو اکھاڑا، پھر اپنے دست مبارک سے لگایا، پھر اس پر بھی پھل آ گئے اور وہ مالک کو دے دیا اور اس طرح آزاد ہوئے۔ تو وہ فرماتے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہر نبوت اس وقت دیکھا۔ تو مہر نبوت کے بارے میں ہم لوگوں کو اتنا معلوم ہونا چاہیے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتم النبیین ہونے کی ایک علامت تھی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دونوں شانوں کے درمیان رکھی تھی، جو اس بات کی پہچان تھی کہ آپ آخری نبی ہے، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس کی شکل کیا تھی؟ انڈے کی طرح ایک گوشت کا ابھرا ہوا حصہ تھا جو آپ کی وہ پہچان تھی۔ اب اس کے بعد ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں، باب ما جاء فی شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے بالوں کے بارے میں۔ اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جس نے جس وقت دیکھا اس نے اس وقت کی کیفیت بیان کی، چونکہ بال بڑھتے رہتے ہیں، بالوں کو کاٹا جاتا رہتا ہے۔ جس صحابی نے دیکھا بال چھوٹے تھے انہوں نے اس وقت کی کیفیت کو بیان کیا، جس صحابی نے دیکھا کہ بال کچھ بڑے ہوئے ہیں انہوں نے اس وقت کی کیفیت کو بیان کیا، اور جس صحابی نے زیادہ بڑے بالوں کو دیکھا اس وقت کی کیفیت کو انہوں نے بیان کیا۔ لیکن اللہ کے نبی بالوں کو منڈایا بھی کیا اپنی زندگی میں۔ اکثر معمول بالوں کو زلفوں کی شکل میں رکھنے کا تھا، اور وہ زلفوں کی شکل 3 طرح کی تھی اللہ کے نبی کے جو بال رکھا کرتے تھے۔ پہلی شکل تھی وفرا، عربی میں جس کو حدیث میں بیان کیا گیا وفرا۔ اللہ کے نبی کے بال کان کی لو تک رہا کرتے تھے، ایک شکل بالوں کی کان کے لو تک، دوسری شکل گردن تک، اور تیسری شکل گردن سے تھوڑے نیچے ہو جاتے جو دونوں شانوں کو کندھوں کو بال لگا کرتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی مقدار تھی۔ تو اس میں وہی بنیادی بات ہے، جس صحابی نے جس وقت دیکھا انہوں نے اس وقت کی کیفیت کو بیان کیا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی کیفیت تھی، جس کو پہلے کان کی لو تک جس بال ہوتے ہیں اس کو وفرا کہتے ہیں، کان سے جو بال نیچے ہوتے ہیں اس کو لما کہتے ہیں، اور گردن کے جو بال ہوتے ہیں اس کو لما کہتے ہیں، اور گردن سے جو نیچے ہوتے ہیں اس کو جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ نہیں، جمعہ عربی زبان کا لفظ، جیم میم ہا یہ لفظ ہے۔ وہ گردن سے نیچے جو بال ہوتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال رکھنے کا معمول تھا۔ اب اس کے بعد آخر جو باب آج کی نشست کا ہے وہ بالوں میں کنگھی کرنے کا باب۔ ہمارے نبی نے کتنی ایک تو زندگی عملی طور پر گزاری بھی، اور صحابہ نے آپ کے اس انداز کو دیکھ کر امت کو بتایا بھی کہ نبی کا معمول کیسے تھا۔ اب اس میں جو باب ہے اس کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 حدیثیں نقل کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کرنے کے عنوان کو۔ اس میں بنیادی طور پر پہلے ہم لوگوں کو 2 باتیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی معمول بالوں کو زیادہ سنوارنے کا نہیں تھا، بالوں کو آپ اچھا ضرور رکھتے تھے، اور آگے خود روایت میں ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا خود فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالوں میں تیل لگایا کرتے تھے، اتنا تیل لگاتے تھے کہ اس تیل زیادہ ہو جانے کی وجہ سے سر کے اوپر ایک کپڑا رکھتے تھے تاکہ تیل آپ کے امامہ شریف کو نہ لگ جائے اور آپ کی ٹوپی کو نہ لگ جائے، وہ متاثر نہ ہو جائے۔ جبکہ اللہ کے نبی کی ہر چیز میں خوبصورتی تھی، اللہ کے نبی کی کسی چیز سے کوئی چیز متاثر نہیں ہوتی، لیکن اللہ کے نبی نے کر کے بتایا، تیل لگاتے، اپنی داڑھی میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ اس میں بعض روایتیں یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بار بار کنگھی نہ کی جائے، وقفے سے کنگھی کی جائے۔ اس کے بارے میں محدثین نے فرمایا ہے کہ یہ جو روایتوں میں ہے کہ بار بار کنگھی نہ کی جائے،
اس کا مقصود یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ بننے سورنے میں نہ رہے کہ جب دیکھو آئینے کے سامنے بالوں کو بناتے ہوئے ٹھہرا ہوا ہے. یہ آدمی کا مزاج نہیں ہونا چاہیے. بال بکھر جا رہے، بال خراب ہو جا رہے تو بالوں کو سنوارنا اور بالوں کو صحیح رکھنا یہ ذمہ داری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیل لگا کر کنگھی کرتے تھے، وہ اس واسطے کرتے تھے کہ انسان کی حیت خراب نہیں ہونا چاہیے. وہ خوبصورت بھی تھے اور خوبصورت بننے کی ترغیب بھی دیا کرتے تھے. آئینے میں جب ہم دیکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کی کیا دعا منقول ہے؟ وہ دعا یہی ہے، اللہم کما انت حسنت خلقی فحسن خلقی. اے اللہ جیسے آپ نے مجھے خوبصورت بنایا ہے ویسے ہی میرے اخلاق کو بھی خوبصورت کر دیجئے. تو ایک تو آدمی کو سراپا اچھا رکھنا یہ پسندیدہ بھی ہے اور نبی کا عمل بھی تھا، لیکن اس کو مشغلہ بنا لینا اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو اس میں پہلی روایت جو ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہے کہ فرماتی ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی. اور دوسری یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کنگھی کرتے رہنے سے منع کیا ہے. اس کا مقصود یہ ہے کہ آدمی اس کا مشغلہ نہ بنائے. باقی بال بکھر جائیں، خراب ہو جائیں تو درست کرنا بھی ذمہ داری ہے. بعض لوگ زلف رکھتے ہیں سنت سمجھ کر لیکن اس کا اہتمام نہیں کرتے. آپ کسی بھی سنت کو ایسے بنا لینا کہ لوگوں کو سنت سمجھ میں نہ آئے، آپ سنت کا مذاق اڑانے والے بنیں گے. ہم سنت کو اپنا رہے ہیں تو سامنے والے کے اندر کشش بھی ہونی چاہیے، سامنے والا دیکھ کر متاثر بھی ہونی چاہیے. بال زلف رکھ رہے ہیں اس کو بنانا، اچھا رکھنا، تیل لگانا، بکھرنے سے بچانا یہ بھی ذمہ داری ہے. ورنہ دیکھنے والا یہ سمجھے گا کہ بھائی ایسے بال رکھنے سے کیا فائدہ ہوگا. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ 4 آپ کے سامنے باب آئے ہیں. پہلا باب اللہ کے نبی کے حلیے کے بیان میں کہ آپ کا سراپا کیسا تھا. دوسرا باب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کے بارے میں آپ ذہن میں رکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے تھے، اس کے عنوان سے آپ کے سامنے باب آیا. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے، بالوں میں کنگھی کرنے کے متعلق آپ کے سامنے باب آیا. اسی طرح ایک باب آیا مہر نبوت کے بارے میں. انشاءاللہ آئندہ دوسرے ابواب آئیں گے. یہ چونکہ ایسا نہیں ہے کہ کسی طرح وقت کو کم کر لیا جائے، ممکن ہے کہ وقت کچھ بڑھ گیا ہوگا، لیکن آپ حضرات بہرحال اس کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں کہ ہم اس ربیع الاول کو کارآمد بنائیں. اپنے نبی کا پورا حلیہ، نبی کی پوری عادتیں، نبی کے پورے طور طریق سے واقف ہو جائیں. نبی کھانے میں کیا پسند کرتے تھے، نبی کی روٹی کیسی ہوتی، نبی کا سالن کیسا ہوتا، نبی کی رفتار کیسی ہوتی، ساری چیزوں کے بارے میں آئندہ ابواب آئیں گے، حدیثیں آئیں گی. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح علم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر پر بھی عمل کرنے والا بنائیں، باطن پر بھی عمل کرنے والا بنائیں. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.